اردو نویں جماعت نظم ہے جی محنت کی برکات۔ محنت کی برکات کے اشعار کی تشریح ہم نے کرنی ہے۔ پہلا بند ذرا کتاب پر دھیان رکھیے گا۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ مشقت محنت، ذلت رسوائی، بڑائی بزرگی عظمت ہرگز کسی صورت میں نہ پائی، حاصل نہ کی، فضیلت بڑائی بزرگی اور فرما روائی حکومت، نہال خوشحال گلستان باغ۔ اور اب اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں جی۔ پہلا شعر سامنے رکھیے، نظروں کے سامنے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ مولانا الطاف حسین حالی جو کہ ایک مانے ہوئے شاعر ہیں اور نظم میں اپنا خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور ان کی مشہور نظم مسدس حالی، اور جس کا اصل نام کیا ہے جی مسدس حالی کا، آپ نے پڑھا ہے مد و جزر اسلام۔ کیا نام ہے جی؟ مد و جزر اسلام۔ اس کے اشعار شامل کیے گئے ہیں آپ کی اس نظم میں محنت کی برکات کے حوالے سے۔ وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، عام طور پر کن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو۔ اور یہ ایسی نظم ہے مسدس حالی کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ بلا شبہ مولانا الطاف حسین حالی کا یہ بڑا ہی عظیم کارنامہ ہے۔ ذرا مفہوم سن لیجئے کہ جن لوگوں نے مشقت کی ذلت اٹھائی، یعنی محنت کرتے رہے، سخت محنت کرتے رہے، اور محنت کرتے ہوئے انہوں نے رسوائی بھی لی، رسوائی بھی حاصل کی، اور جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا میں انہیں بلند مقام و مرتبہ مل گیا۔ مفہوم میرے خیال میں آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں جی اس کا، کہ جن لوگوں نے سخت محنت کی۔ پیارے بچوں، یہ ایک بین الاقوامی سچائی ہے کہ جو بھی محنت کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا پھل عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مختصر رستہ اختیار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مختصر رستہ، شارٹ کٹ استعمال کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شارٹ کٹ کو میں نے اپنی زبان میں استعمال کیا ہے۔ مختصر رستہ استعمال کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اصل میں کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو صحیح معنوں میں محنت کے عادی ہو جاتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اپنی جان پر کھیل کر محنت سے کام کرتے ہیں، مشقت سے کام کرتے ہیں۔ دکھاوا ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، صلہ ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور کسی کی تعریف بیان ہونے سے وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ایسے الفاظ سے کہ جن لوگوں نے بھی محنت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں شاندار کامیابیوں سے نوازا، اور وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہے۔ تو لمحہ فکریہ اس شعر سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس شعبہ زندگی میں انسان وابستہ ہے، جس شعبہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی شعبے میں وہ بھرپور محنت اور جاں فشانی سے اگر کام کرے گا تو اسے شاندار کامیابی ملے گی۔ نہ صرف شاندار کامیابی ملے گی بلکہ بہت بلند مقام و مرتبہ حاصل کرے گا، اور اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ دوسرا شعر اسی بند کا ہے جی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ بغیر محنت کے اس نے بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے، اس نے بڑائی حاصل کی ہے،
اس نے بزرگی حاصل کی ہے، اس نے عزت حاصل کی ہے، یا اس نے حکومت حاصل کی ہے۔ آپ بلا شبہ غور و فکر کر لیں اور تمام انسانوں کے رویوں کو دیکھ لیں، تمام انسان کے مقام و مرتبے کو دیکھ لیں۔ جب آپ چھان بین کریں گے تو آپ کے سامنے صرف ایک حقیقت آئے گی کہ اس شخص نے محنت کی ہے، جس کی وجہ سے اسے بلند مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں نہ کوئی عزت حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی فضیلت حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی حکمرانی حاصل کر سکتا ہے، کس کام کے بغیر؟ بغیر محنت کے۔ تو لمحہ فکریہ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمیں بلند مقام و مرتبہ چاہیے، اگر ہمیں فضیلت چاہیے، اگر ہمیں دوسروں پر امتیاز چاہیے، اگر ہمیں دوسروں پر نمایاں مقام چاہیے، تو ہمیں ایک ہی کام کرنا ہوگا، ہمیں محنت و جاں فشانی سے کام کرنا ہوگا۔ قائد اعظم کا فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا فرمان ہے؟ کام کام اور صرف کام۔ یہ حوالے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جی۔ قرآن کی آیت کا مفہوم اور ترجمہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، بے شک انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش بھی محنت کے معنوں میں ہے، تو آپ محنت کریں۔ ایک بہت ہی مشہور شعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ آپ کو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ خوشحال نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اچھے حالات میں نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اچھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کی ہے، ہمیشہ انہوں نے نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کی ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ محنت شرط اول ہے۔ اگر آپ محنت ہی نہیں کریں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اگر آپ نے بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو خوب محنت کرنا ہوگی، عام لوگوں سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، تب آپ کو بلند مقام و مرتبہ مل سکتا ہے، اچھا مقام مل سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا، جس کے لیے کوشش کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ وہی مقام و مرتبہ دے گا، اور وہ بلند مقام و مرتبے پر ضرور پہنچے گا۔ یہ بھی ایک قانون فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی انسان محنت کرتا رہے اور اسے شاندار کامیابیوں سے اللہ نہ نوازے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، اور جو انسان جتنی محنت کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی سچائی ہے، حوالے کے طور پر آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا بند جو ہم نے پڑھا ہے، یہ آپ کے ذہن میں اس کی تشریح آ گئی ہے۔ میرے خیال میں آپ عمدہ ترین طریقے سے اس کی تشریح بیان کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ آپ نے اگر توجہ سے سنا ہے تو کیا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو میں نے بتایا ہے، جو تشریح بیان کی ہے، آپ نے توجہ سے سنی ہے؟ بتائیں جی، توجہ سے سنی ہے؟ کیا خیال ہے آپ اپنے طور پہ لکھ لیں گے؟ جی لکھ لیں گے جی۔ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہے مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی۔ جوہر سے مراد ہے خوبی، مخفی، چھپے ہوئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اور تمہارے اندر بہت سی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں،
اور بہت سی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، اگر ہم نے ان کی خبر نہ لی، اگر ہم نے ان کو نہ پہچانا تو پھر کیا ہوگا؟ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی خبر ہی نہیں ہے، کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ تو لمحہ فکریہ کیا دے رہے ہیں اس شعر میں کہ ہمارے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہیں ہمیں ان کو پہچاننا ہوگا، ان کو جاننا ہوگا۔ حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، کون سی حدیث پاک ہے؟ بے شک نہیں، بے شک بھی نہیں ہے، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اپنی ذات کو پہچانے کا۔ تو فطری طور پر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت ضرور رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کا فرض اولی ہے کہ اپنے اندر چھپی ہوئی اس خوبی کو پہچانے اور اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے، اور تب وہ کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچانے، اولین کام وہ یہ کرے کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ اگر قرآن کی طرف رجوع کرے گا تو اسے آسانی سے جواب مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اس نے یہ جان لیا تو گویا اس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ اپنی ذات کو پہچان لیا تو پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے گا اور اللہ کی عبادت بھی کرے گا، حقوق اللہ بھی پورے کرے گا اور حقوق العباد بھی پورے کرے گا، تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں بھی اسے کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ دوسرے شعر میں، بند کے دوسرے شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، تمہارے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہیں اگر تم نے ان کو نہ پہچانا تو ایک دن تم نے مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ انسان وہ کام کرے جس کا حکم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اپنی خوبیوں کو پہچانے، اپنے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو پہچانے، اور اس خاص خوبی پر اگر کوئی خاص خوبی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے، اس کو پہچان کے اس پر عمل کرے اور انسانیت کی خدمت کرے تو اس کی زندگی بیکار نہیں جائے گی، ورنہ شاعر کے خیال میں اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والے لوگ تو اس دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا رویہ کرنے والے لوگ کم نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے احسن انداز سے بات کیا کرو۔ تو نہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنانا ہوگا، تب آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ بھی حوالہ جاتی شعر کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی جو علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 4-5 حوالہ جات آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو حوالہ جات کے ساتھ جو تشریح ہوگی اس کے اچھے نمبر آپ کو ملیں گے۔ اس بند کا آخری شعر ہمارے سامنے ہے جناب، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، یہ جوہر ہیں ہم میں
امانت خدا کی، مبادہ تلف ہو ودیت خدا کی، مبادہ ایسا نہ ہو کہ، مبادہ سے مراد ہے ایسا نہ ہو کہ تلف ہو، ختم ہو جائے، مردہ ہو جائے، ودیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی نعمت۔ تو شاعر بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر عطا کی گئی ہیں۔ جو خوبیاں ہیں انسان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر عطا کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ان خوبیوں کو استعمال میں نہ لائیں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یاد رکھو آپ کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ جب آپ کی خوبیاں دوسروں کے کام نہیں آئیں گی، انسانیت کی خدمت کے لیے کام میں نہیں لاؤ گے ان خوبیوں کو، تو آپ کی وہ خوبیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں انسان کو عطا کی ہیں ان کو پہچانے۔ اس بند کا لب لباب یہ ہے، اس بند کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں۔ انسان ہونا بھی بہت بڑی خوبی ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ ہے انسان کے پاس، تمام مخلوقات پر حاوی ہے انسان۔ اور اس کے بعد شاعر کے خیال میں انسان کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں انسان کا فرض بنتا ہے کہ ان خوبیوں کو پہچانے، نہ صرف پہچانے بلکہ ان کو استعمال میں لائے، مخلوق خدا کی خدمت میں ان کو استعمال کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، صرف خود غرضی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے بلکہ انسانیت کے کام آئے۔ یہی اصل زندگی ہے، کیونکہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہیں لوگ جہاں میں بہت اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو صرف اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے۔ دو بندوں کی تشریح ہو چکی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے بند کی تشریح کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پیارے بچوں، نظم محنت کی برکات جو ابھی پڑھی ہے، دو بندوں کی تشریح کی گئی ہے، تو پوری نظم میں آپ یہ حوالہ جات تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں۔ کچھ تو آپ کو تشریح کے دوران بتا دیے ہیں اور یہ بھی لکھے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان جیسے اور بھی بہت سارے لکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا گویا اس نے اللہ کو پہچانا۔ خود شناسی اللہ کی پہچان ہے۔ تیسرا حوالہ، علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوم کی ترقی خود اپنی کوشش سے مشروط ہے۔ شعر، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ مسلسل محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ اور حوالہ نمبر 5 ایک شعر ہے احسان دانش کا، اے ہم نشیں کلام میرا لاکھ کلام ہے، سن زندگی تغیر پیہم کا نام ہے۔ یعنی زندگی کا مطلب مسلسل جد و جہد اور تبدیلی ہے۔ امید ہے آپ یہ حوالہ جات بھی نوٹ کر لیں گے۔